اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حریرہ احمد خان نیازی آج اپنے پروگرام اویکننگ کے ایپیسوڈ 3 کے ساتھ گرے لاؤنج کے توسط سے آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں، اور آج کا جو انٹرسٹنگ ٹاپک جس کو ہم ڈسکس کریں گے وہ بیسیکلی ہماری ایگزسٹنس کے حوالے سے ہے کہ انسان جو یہ دنیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے یہ انسانوں سے دنیا بسائی ہے، آخر اس کا مقصد کیا ہے۔ اور جو ویسے بھی میں اپنے پچھلے 1-2 ایپیسوڈز کے اندر میں ان ٹاپکس کو تھوڑا تھوڑا ٹچ کر کے میں گیا تھا، مگر اتنی زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کیا تھا۔ اور ویسے بھی جو ہمارا سب سے بڑا ایشو آج کل نوجوانوں میں زیادہ تر میں نے اپنے دیکھا ہے بھائیوں میں، کہ جو کنفیوژن ہے اپنی ایگزسٹنس کے حوالے سے نوجوانوں کے اندر، وہ بڑی پریویلنٹ ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ آخر ان کی اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ کلیئرٹی کرتا چلوں اپنے تمام بھائیوں کے لیے کہ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور عبادت کے لائق صرف واحد اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ اور ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں اور رسول ہیں، اور ہمارا یہ ایمان کا حصہ ہے جو توحید اور رسالت کے جو 2 فیکٹرز ہیں مین اسلام کے، ان کے اوپر ایمان لائے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو 2 چیزوں کا اقرار تو ہم آلریڈی کر چکے ہیں، جانے یا انجانے میں۔ کلمہ تو ہر شخص پڑھتا ہے بحیثیت مسلمان، مگر ان کے پیچھے ایک بہت ہی وسیع کانٹیکسٹ کو ہم ڈسکور نہیں کر پاتے۔ زیادہ تر ہماری یوتھ ان باتوں سے لا علم ہوتی ہے کہ آخر ان کے پیچھے جو اسپریچول فیکٹس ہیں، جو روحانی حقیقتیں ہیں، جو کہ دراصل ہمارے دماغ اتنے زیادہ ریئلزم اور ریشنلزم میں گھر چکے ہیں کہ ہم ان اسپریچول اسپیکٹس کو ڈسکور کرنے سے ہم رک جاتے ہیں یا ہم محدود ہوتے ہیں۔ تو میں ان اسپریچول اسپیکٹس کو ٹچ کرتے ہوئے میں انشاءاللہ اپنے ٹاپک کو ڈسکس کروں گا۔ تو سب سے پہلے جو ایشو آ رہا ہے کہ ہماری ایگزسٹنس کی وجہ ہمیں معلوم نہیں، تو وجہ تو ہماری ایگزسٹنس کی سب سے بڑی یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے اور ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو یہ عبادت کا جو فیکٹر ہے یہ بہت ہی وسیع ہے، یہ محض صرف نماز، روزہ یا زکوٰۃ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر جتنی بھی چیزیں جو آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرتے ہیں وہ تمام آپ کی عبادت میں ہی کاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے نوجوانوں میں ایک ویرڈ سی ہالونیس ہے، یعنی وہ لوگ اپنی ایگزسٹنس کو اتنا کنفیوزڈ بنا بیٹھے ہیں اور اتنا زیادہ سوچ کی پستی کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو میں ان کو اس پستی میں سے نکال کر تھوڑا سا بلندی کی طرف لانا چاہوں گا کہ ہماری ایگزسٹنس ایک بہت ہی بڑی گرینڈ سکیم جو اللہ تعالیٰ نے جس کے تحت یہ دنیا تشکیل دی ہے، ہم اس کا حصہ ہیں۔ ہم بیکار میں ہی نہیں بنا دیے گئے، بلکہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدے کیے ہیں عہد الست میں، اور اس دنیا میں آ کر جب ہمارے کانوں میں اذان دی جاتی ہے اور جب ہم اپنے ہوش و حواس میں کلمہ پڑھتے ہیں، جب ہم کوئی تھوڑا سا بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم ایک ایسے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں کہ جو منفرد ہے دیگر تمام پرسپیکٹیو سے جو دنیا کے اندر پریویلنٹ ہیں، یا جو مختلف نیریٹیوز ہیں جو ہمارے دنیا میں اس وقت پریویلنٹ ہے۔ تو یہ ایک مختلف نیریٹیو ہے جو اسلام، جس کا مطلب ہی سبمیشن ہے، یعنی ہم اس دنیا میں اس لیے بھیجے جاتے ہیں تاکہ ہم اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر قربان کر دیں۔ اب اس قربان کر دینے کے مختلف دائرے ہوتے ہیں، مختلف ڈومینز ہوتے ہیں کہ آپ کس طرح سے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی خاطر آپ قربان کر سکیں۔ تو اس حوالے سے میں نے اپنے پہلے ایپیسوڈ اور سیکنڈ ایپیسوڈ کے اندر میں نے ڈومینز کا ذکر کیا تھا کہ جو ہم اپنی معاشرتی ذمہ داریاں ہیں اور جو اپنی دینی ذمہ داریاں ہم ان سے بے بہرا ہو چکے ہیں، تو ان کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اور یہ جو موٹیوز ہیں یہ پورا کرنا ہر مسلمان کا بحیثیت کلمہ گو یہ پہلا فرض بنتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی جان اور اپنی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے آخرت کے دن پیش ہو کر ہم نے اپنی اکاؤنٹیبلٹی دینی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ آخر جو میں نے زندگی آپ کو عطا کی تھی آپ نے کیا کیا اس زندگی میں، آپ نے اپنی جوانی کہاں گزاری، آپ کو میں نے طاقت دی تھی، آپ کو میں نے نعمتیں بخشی تھیں، تو آپ نے ان نعمتوں کو کس طرح سے بروئے کار لائے۔ تو بیسیکلی اس ایگزسٹنس کی کلیئرٹی تو محض اسی فیکٹ سے ہو جانی چاہیے کہ ہماری زندگی اپنی نہیں،
یہ ہماری محض سیلفش انٹینٹ اور سیلفش ڈیزائرز پوری کرنے کے لیے یہ زندگی ہمیں نہیں دی گئی، بلکہ یہ زندگی ایک براڈر گیم کا حصہ ہے. یعنی یہ زندگی ہمیں اللہ تعالیٰ کی تلاش اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بروئے کار لانے کے لیے یہ زندگی عطا کی گئی ہے. اور جو شخص جتنا زیادہ ان احکامات کو بروئے کار لاتا جائے گا اس کا مرتبہ اور مقام اوبویسلی اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا مقام اور منزل اس کی بڑھتی چلی جائے گی. تو آخر ہم اس پستی کا شکار ہو کیسے گئے؟ تو اس کے پیچھے ایک بہت ہی ایک سمپل سی سائنس ہے یا سمپل سی سائیکالوجی ہے کہ جس کو میں ایک ہمارے پیغمبر کی حدیث ہے کہ جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. ایک دفعہ وہ صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا مستقبل میں کہ جب دنیا بھر کی قومیں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گی اور مسلمانوں کو جو ہے وہ ان پر ظلم کریں گے اور ان پر تشدد کیا جائے گا. تو صحابہ کرام نے ان سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم مسلمان اس وقت ہماری تعداد کیا کم ہوگی کہ جس کی وجہ سے ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہوں گے؟ تو ہمارے پیغمبر نے فرمایا کہ نہیں، تعداد میں تو تم کافی زیادہ ہوگے مگر تم وہن کی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ گے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ آخر یہ وہن کی بیماری کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت میں مبتلا ہو جاؤ گے. تو دنیا کی محبت ہی تو وہ سب کچھ ایکسپلین کرتی ہے کہ جو آج ہم جن ڈیلیماز کا شکار ہیں. تو یہ واحد جو فیکٹر ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ سیلفش ہو گئے ہیں اور ہماری جو دنیا داری ہے اس کے اندر ہم بہت آگے بڑھ چکے ہیں. اور بیسیکلی جو دنیا داری کا فیکٹر ہے اس کے اندر مبتلا اس لیے ہوئے ہیں کیونکہ ہم نے قرآن پاک کو اور اپنی اسلامی تاریخ کو، اپنے پیغمبر کی زندگی کو پس پشت ڈالا ہے. اس پس پشت ڈال دینے میں یعنی اس کو ان سارے جو فیکٹرز ہیں اسلام کے ان کو اگنور کر دینے کے بعد ہم لوگ جو اسلام کی فلسفی ہے اس سے بے بہرا ہو جاتے ہیں. چونکہ قرآن کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے اور ویسے بھی ہمارے پیغمبر نے فرمایا کہ قرآن کی وجہ سے آگے کئی قومیں ہوں گی جن کو اللہ تعالیٰ عروج بھی عطا فرمائیں گے اور ایسی کئی قومیں ہوں گی جن کو زوال بھی عطا کیا جائے گا اس کتاب کی وجہ سے. تو یقیناً ہم اس وقت زوال پذیر قوم ہیں اور ہمارے اس جو ڈیلیماز کا ہم شکار ہوئے ہیں تو اس کا واحد فیکٹر دنیا داری ہے کہ ہم لوگ دنیا داری میں اتنے کھو چکے ہیں اور سیلفش ڈیزائرز کے اندر اور نفس کی قید کے اندر ہم اتنے زیادہ اندھے ہو چکے ہیں کہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. تو اس وجہ سے ہماری جو میجر پرابلمز ہیں میرے خیال سے ان کو آدھا تو اسی وجہ سے سولو ہو جانا چاہیے کہ اگر ہم دنیا داری سے باہر آ جائیں اور اپنی ذات کے علاوہ ہم اگر دوسرے لوگوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں تو میرے خیال سے ہماری آدھی پرابلمز تو سولو ہو ہی جاتی ہیں. تو قرآن کو پس پشت ڈال دینے کے بعد ہماری جو فلسفی ہے وہ کھو جاتی ہے اور جو کہ ابھی کھوئی ہوئی بھی ہے اور لوگ اسی وجہ سے اپنی ایگزسٹنس کے کرائسس کا شکار ہوئے ہیں کیونکہ ان کو اپنی مقصدیت سے واقفیت نہیں ہو سکی. کیونکہ ان جو اسلام کی فلسفی ہے اس پر کبھی غور و فکر ہی نہیں کیا گیا اور نہ ہی ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم نے کس طرح سے اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے گزرنا کیسے ہے اسلام کے دائرہ کار کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے. تو ایگزسٹنس کی کنفیوژن ہماری یہ تو بات کلیئر ہو گئی کہ دنیا پرستی کی وجہ سے ہے. تو دنیا پرستی کی وجہ سے ہمارے جو سیلفش انٹینٹ ہے وہ ہمارے اندر گرپ کر جاتے ہیں ہمارے دل کو. ہمارے دل و دماغ کے اندر بس صرف نفسہ نفسی ہی گزرتی ہے. اس نفسہ نفسی کی وجہ سے ہم اپنے جو وجود کی تشکیل نو ہے، جو وجود کی تشکیل کی جو وجہ ہے ہم اس کو بھی بھلا بیٹھتے ہیں. اور جب اس وجود کی تشکیل کو بھلا دینے کی وجہ سے ہمارا جو قلب ہے اور ہمارا جو ذہنی تفکر ہے ہم ان کو کنفیوژن کا شکار کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اندرونی ہولونس فیل ہوتی ہے. تو اندرونی ہولونس کی وجہ سے انسان سٹریس اور ڈپریشن کا بھی شکار ہو جاتا ہے. مومن، اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا کہ کوئی شخص مومن ہو اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو یا وہ اپنی ایگزسٹنس کے کرائسس کا شکار ہو. یہ ٹوٹلی اینٹی باتیں ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص مومن بھی ہے اور وہ ڈپریشن کا شکار بھی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیں جو اب کام کرنے کا ہے وہ ری وائٹلائزیشن کا ہے کہ ہمیں دوبارہ سے اپروچ کرنا ہوگا اپنے اسلامی دائرہ کار کو اور قرآن پاک کو اسٹڈی کرنا پڑے گا اور اپنی اسلامی تاریخ کو جو کہ پریکٹیکلٹی جو کہ اسلامی فلسفہ ہے اس کی جو پریکٹیکل ایگزامپلز ہماری تاریخ کے اندر جن کا ذکر کیا گیا اور جو ثابت
کی گئی ہیں اپنے پیغمبر کے دور میں اور ان کے دور کے بعد بھی، تو ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا پڑے گا، اور ان چیزوں پر غور کرنے کے بعد ہی ہم یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ اور یہ کلیئرٹی آئے گی کہ ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں۔ تو بیسیکلی میں تشخص کی کلیئرٹی کی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنی تشخیص یعنی اپنی شخصیت کی جو ہماری شخصیت کی ذمہ داریاں بنتی ہیں ان کو کلیریفائی کر کے، ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے، اور ایسے آبجیکٹیوز اپنے سامنے رکھنے ہیں جو کہ اپنی ذاتیات سے بڑھ کر ہوں، جو کہ سیلف لیس ہوں، جو کہ جن کا انحصار آخرت کی بنیاد پر رکھا ہو، یعنی ہم اکاؤنٹیبل ہیں اپنے رب تعالیٰ کی ذات کے آگے، اور آخرت کے روز ہمیں جواب دہ ہونا ہے۔ تو اس کی پریپریشن کے لیے ہم ایسے آبجیکٹیو سیٹ کریں گے کہ جو ہمیں ہماری جواب دہی، اور جب ہماری طلبی ہوگی تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دے سکیں۔ اوبیسلی یہ تو ابھی کلیئر ہے کہ ہم اس وقت جواب دہی کے قابل تو نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے ساتھ وہ اعمال لے کر جائیں جو ہماری بخشش کا باعث بن سکیں۔ تو اس کے لیے اس کنفیوزڈ اسٹیٹ آف مائنڈ سے باہر آنے کے لیے ہمیں اسٹڈی کرنی پڑے گی، اور اسٹڈی کا جو واحد سورس ہے وہ قرآن پاک ہوگا، اور قرآن پاک کے بعد ہمارے جو پیغمبر کی پریکٹیکل لائف ایگزامپل ہیں، ان کی احادیث ہیں، ان کو اسٹڈی کرنا پڑے گا، اور ان کی جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کو فالو کرنا پڑے گا۔ اور ویسے بھی جب ہم اپنے جسد کی تشکیل کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر روح بھی پھونکی ہے، اس روح اور روح کے نتیجے میں ہمارے جسم کے اندر ضمیر کی طاقت بھی پائی جاتی ہے، جو ہمیں پے در پے ہر زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں حق اور سچ یعنی جو ٹھیک کام ہوتے ہیں ان کے حوالے سے ہمیں گائیڈ کرتا ہے، اور جو غلط ہوتا ہے اس کی تشخیص کر کے ہمیں بتاتا ہے ہمارا ضمیر۔ تو یہ دو گائیڈنگ پرنسپلز ہیں جن کو یہ ضمیر جو ہے اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے اور اس کی بات سننی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ہماری روح کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے اندر یہ جذبہ رکھا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے جستجو رکھے اور اپنے اندر یہ چنگاری کو پیدا کرے، اور یہ چنگاری اسلام کے فلسفے کے طور پر ہی انسان کو حاصل ہوگی۔ اور اس چنگاری کے نتیجے میں جب آپ مزید انویسٹیگیٹ کریں گے تو یقیناً آپ کو اپنے تشخص کے حوالے سے کلیئرٹی ہوگی کہ جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے اس کے نتیجے میں ہمارے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں لاگو ہوتی ہیں، ہمارے اوپر بہت ہی اللہ تعالیٰ کی گریٹر اسکیم میں ہمیں کیسے اپنے آپ کو پلیس کرنا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو ریفارم کر سکیں، اپنے ملک کو ریفارم کر سکیں، اور اپنی ملت اور اپنی امت کو جو کہ اس وقت بہت ہی مشکل حالات کا شکار ہے، ہم نے کیسے ان مشکلات سے باہر آنا ہے۔ تو جو گائیڈنگ پرنسپلز ہیں وہ تو واضح ہیں بہت زیادہ، کہ جن کی بنیاد پر ہم اپنی ذات کے آبجیکٹیوز کو سیٹ کریں گے، اور اس کے بعد ہم اپنی کوششوں کو بروئے کار لائیں گے۔ محض سوچنے سے، یعنی جو سوچ ہے محض سوچنے سے اور سوالات کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ان سوالات کرنے کے نتیجے میں جب آپ کو جوابات مل جاتے ہیں تو آپ عملی کاموں کی طرف آتے ہیں، اور آپ اپنی پریکٹیکل اگزامپل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ کے اندر بھی ایمان کا جذبہ موجود ہے، اور آپ دوسرے لوگوں کے لیے بھی ایز اے گائیڈنگ پرنسپل آپ بن سکتے ہیں، تاکہ دوسرے لوگ بھی آپ سے انسپائر ہو سکیں، آپ کے دوست احباب، آپ کے بھائی بہن، آپ کے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹیز اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اوپر لاگو ہو جاتی ہیں۔ میری باتیں سننے کے بعد بھی مجھے امید ہے کہ میں کچھ حد تک آپ کو اپنے ٹاپک کے حوالے سے کلیئرٹی پیش کر سکا ہوں۔ یہ ایک مشکل ٹاپک ہے، اور میں بھی ایک اسلام کا بھی نیا اسٹوڈنٹ ہوں اور علم حاصل کر رہا ہوں، تو اگر مجھ سے کچھ غلط بات سرزد ہو جائے، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو میری بھی ضرور اصلاح کیجیے گا۔ میں بھی آپ کی طرح اسٹوڈنٹ ہوں، اور جیسے جیسے میں اپنی زندگی کے بارے میں ڈسکوریز کر رہا ہوں، اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں مجھے احساس ہو رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں یہ ذمہ داری اور یہ احساس صرف مجھ تک ہی محدود نہ رہے، بلکہ میرے دوست اور میرے بھائی جو کلمہ گو ہیں ان تک بھی یہ باتیں پہنچنی چاہیے، اور جتنا میں دوسروں کا فائدہ کر سکوں ان روحانی اسپیکٹس کے حوالے سے، تو میرے لیے میرے خیال سے یہ بھی ایک بہت ہی اچھا عمل میرے اعمال کے اندر شامل ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ان کو کنسیڈر کریں۔ تو the last thing جو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم نے اپنی ذات کی جو تشخیص ہے، یعنی جو ہماری آئیڈینٹی ہے، اس کو ہم نے دریافت کر لیا، اور اس آئیڈینٹی کے دریافت ہونے کے نتیجے میں ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو گیا، تو
ہمارا جو تفکر ہے وہ اس کو تبدیل ہو جانا چاہیے، ہمارا جو طرز زندگی ہے اس کو بھی تبدیل ہو جانا چاہیے، اور ہمارے جو پرسپیکٹیوز ہیں وہ بھی تبدیل ہو جانے چاہیے، اور ان پرسپیکٹیوز کے تبدیل ہونے کے نتیجے میں ہمیں وہ عمل بھی بروئے کار لانے ہوں گے کہ جن کے نتیجے میں ہم اپنے ارد گرد کی جو برائیاں اس وقت پھیل چکی ہیں اور جن کرائسس کا ہم شکار ہیں، جس کے اندر اکنامک کرائسس ہیں، ہمارے آئیڈینٹی کے کرائسس ہیں، ہمارے اوپر ظلم اور جبر بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور ہمارے معاشروں کے اندر بھی بہت ہی نارملائزڈ ہے یہ تمام باتیں. تو ان چیزوں کو تبدیل کرنا یہ ہماری بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. اور جو حق اور جو خیر اور شر ہے اور اس کے درمیان جو ڈیوائڈنگ فیکٹر ہے، یہ ڈیوائڈنگ فیکٹر ختم ہو گیا، اور جو حق اور باطل ہیں یہ دونوں ایک دوسرے میں انٹرمکس ہو چکے ہیں. تو اس خیر اور شر کو دوبارہ سے تفریق کر دینے کے لیے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم خیر اور شر کو تفریق کر کے خیر والی سائڈ پر ہم اپنی کوششوں کو بروئے کار لائیں، اور جو حق اور باطل ہے ان دونوں کو ڈسٹنگوش کر دیں اور باطل کو کلیریفائی کر دیں، اور جو حق ہے ہمارے، جو اسلام ہمیں حق سمجھا دیتا ہے، جو ٹروتھ ہے، ان چیزوں کو کلیریفائی کر کے ہم اس ڈائریکشن کی جانب موو کر جائیں. تو یہ ہماری رسپانسبلٹیز ہیں کہ ہم جیسے جیسے ہماری اسٹڈی اور جیسے جیسے ہم اپنی ذمہ داریوں کو ڈسکور کریں گے، تو ان ڈسکوریز کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پریکٹیکل اگزامپل کے ساتھ ہم لیڈنگ فیکٹر کے طور پر بھی معاشرے کے آگے ہم سامنے آئیں گے اور اپنی خدمات کو پیش کریں گے. اوبیسلی میں نے پچھلے ایپیسوڈز کے اندر ڈومینز کا ذکر کیا تھا، تو جو لوگ اپنی روحانی ڈسکوریز کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ذمہ داریاں بہت عام ہیں اور وہ ان ڈومینز کے حوالے سے اپنے آپ کو پلیس کرنا چاہیں، تو میں نے ان کی ڈویژن اسی لیے کی تھی تاکہ لوگ فیسیلیٹیٹ ہو جائیں اور ان کو اپنی ذمہ داریوں میں نبھانے کے اندر کوئی جو پروفیشنلزم کی طرف جانا چاہتے ہیں، جو سیلف لیس ہیومینیٹیرین کاموں کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو میں نے ان کے لیے ایک آسانی پیدا کر دی ہے کہ آپ کس طرح سے سوسائٹی کو ریفارم کرنے کے لیے آپ کام کر سکتے ہیں. تو اپنی ایگزسٹنس کو پرپز فراہم کریں، کیونکہ پرپز کے بغیر انسان ہالونیس کا شکار ہو جاتا ہے. ہماری انسان کی جو وجود میں آنا ہے وہ کرائسس کا شکار ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے کیونکہ ہم اپنی زندگی کو ایسا روحانی پرپز دینے سے قاصر ہو چکے ہیں کہ جو ہماری اندرونی قلب اور سکون کا باعث بن سکے. اسی کے ارد گرد تو سارا مسئلہ جھلکتا ہے، اور ہمیں یہ جو سیلفش انٹینٹ کا ہم لوگ شکار ہو چکے ہیں، ان تمام چیزوں کو توڑنا پڑے گا. یہ جو نفس کی غلامی ہے اس سے باہر آنا پڑے گا، اور تھوڑا سا دلیر ہو کے پلے کرنا پڑے گا، تھوڑی مشکلات برداشت کرنا پڑیں گی، اور اپنے کندھوں پر ذمہ داری کا بوجھ لینا پڑے گا. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ مسلمان، جیسے قائد اعظم نے فرمایا ہے کہ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا، انفیکٹ مصیبتیں اس کو مضبوط کرتی ہیں. تو ہمیں اس وقت ہمارے لیے یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں، اور یہ بہت بڑے وقت ہیں کہ ہمیں سٹیپ ان کرنا پڑے گا اور اپنے ملک کو، اپنی ملت کو اور امت کے لیول پر جا کر اپنے ایک دوسرے کو، اپنے کلمہ گو بھائیوں کو ریفارم کرنا پڑے گا اور ایک دوسرے کی مدد کرنی پڑے گی. تو اس ایپیسوڈ کے حوالے سے بھی میرا فائنل میسیج یہی ہے آپ لوگوں کو کہ پلیز اپنی ایگزسٹنس کے حوالے سے ڈسکور کرنا شروع کریں، اسلام کے دائرہ کار کو مزید اس کو ڈسکور کریں اور اپنی شناخت کے حوالے سے کلیئرٹی حاصل کریں. اور یہ کلیئرٹی آپ کو قرآن سے ہی ملے گی اور اپنے نبی اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہی ملے گی. اس کے علاوہ آپ دنیا داری کے اندر اگر اپنے پرپز کو ڈھونڈتے پھریں گے تو آپ مزید ڈپریشن اور سٹریس کا شکار ہوں گے. تو اس لیے میرا فائنل میسیج یہی ہے آپ لوگوں کو کہ اپنی جو ذاتی حیثیت ہے اس سے باہر آ کر دوسروں کے کام آئیں، اور اگر ہم لوگ ایک دوسرے کی خاطر نفع بخش ہو گئے، چونکہ ہم رائٹ ناؤ جو ہماری سچویشن ہے ہم ایک دوسرے کے لیے نقصان دہ ہیں، ہم ایک دوسرے کا نقصان کرنا پسند کرتے ہیں. اگر ہم اس چیز کو توڑ کر ایک دوسرے کے لیے نفع بخش ثابت ہو جائیں تو میرے خیال سے ہماری پوری زندگی، ہمارے سوسائٹل ریفارمز ہیں یہ ریولوشنائز ہو جائیں گی اگر ہم ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے دماغ اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لے آئیں. تو مجھے امید ہے کہ میں کچھ حد تک آپ لوگوں کو اس حوالے سے کلیئرٹی فراہم کرنے میں کامیاب ہوا ہوں. تو انشاءاللہ میں بہت جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. تو
میں آخری بات دوبارہ سے یہی ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ ہم بحیثیت مسلمان ہم پاکستانی بھی ہیں، اور ہماری جو اسٹیٹ پاکستان جب مارز وجود میں آئی تو ہم نے یہی رسپانسبلٹی، کیونکہ پاکستان کی تشکیل اور مدینہ کی ریاست کی تشکیل کے اندر جو میں نے اسٹڈی کیا ہے اس کے اندر بہت زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے. ایک جذبہ، ایک سرٹن اماؤنٹ آف ویلر اور بہادری اور ایک سیلف لیس جذبہ دیکھا ہے میں نے ان لوگوں کے اندر، اور میں نے پڑھا ہے ان کے بارے میں کہ آخر وہ کیا چیز تھی کہ جو مدینہ کی ریاست کی تشکیل کے وقت لوگ اپنے گھر بار اور اپنے عزیز و اقارب چھوڑ کر، اپنے مال اور جان کو خطرے میں ڈال کر ایک نئی سرزمین کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے، اور ایک اپنی سوسائٹی کے ساتھ عملی طور پر ریفارم کرنے کے لیے، ان کی بہتری کے لیے میدان میں آ گئے تھے. اور سیم از دا کیس وتھ پاکستان کے انڈین پارٹیشن کے بعد جو لوگ پارٹیشن کے نتیجے میں پاکستان تشریف لائے، انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، اپنے خاندان چھوڑ دیے، اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. 10 لاکھ کے قریب لوگ جو تھے وہ قتل کر دیے گئے تھے اس پارٹیشن کے نتیجے میں. تو یہ ایک بڑا ہی منفرد قسم کا میکنزم ہے، اور یہ کیا سوچ تھی کہ وہ لوگ اتنے کانفیڈنٹ اور اتنے بہادر ہو گئے تھے اور ایک اسٹیٹ کی تشکیل کے لیے اس حد تک کر گزرے کہ انہوں نے اپنی جان اور اپنے مال اور اپنے عزیز و اقارب کی کوئی پرواہ نہیں کی. تو بحیثیت پاکستانی بھی ہمارے اوپر یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے کہ ہم ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچیں اور ان کا قرض ادا کریں. یہ بہت بڑا قرض ہے جو میرے خیال سے ادا نہیں ہو سکتا. ایٹ لیسٹ جو ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم اپنی ریاست پاکستان اور اپنے معاشروں کو ریفارم کر دیں اور ایک ایسی ڈائریکشن پر ڈال دیں جس کی ڈائریکشن اسلام دیتا ہے. تو میرے خیال سے ہم کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں، اور ہم اس جو رسوا کن تصویر نظر آتی ہے ہمیں اپنی امت کی بھی اور اپنے ملک کی بھی، ہم اس سے باہر آ سکتے ہیں. فرق صرف یہی ہے کہ ہم اگر ایک دوسروں کے لیے نفع بخش ثابت ہو جائیں تو میرے خیال سے ہم اپنی سچویشن کو تبدیل کر سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ ہی یہ میرا تیسرا ایپیسوڈ میں یہاں پر اینڈ کرنا چاہوں گا، اور انشاءاللہ میں آگے بھی اپنے ایپیسوڈز کے حوالے سے میں آپ کے آگے حاضر ضرور ہوتا رہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.